الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله ومولانا العظيم وصدقه النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. امت کے روشن مستقبل کی فکریں لیے ہوئے ارباب علم و دانش، بزرگان دین اور اجیال کے روشن ضمیروں، آج میری گفتگو کی بنیاد قرآن کریم کا وہ حصہ ہے جو میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے پیش کیا. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اہل ایمان پر ہمارا احسان ہے کہ ہم نے ان کو انہی میں سے ایک ایسا قائد اور معلم عطا کیا کہ جس کی روشن تعلیمات کے اجالوں نے جہالت کو معرفت سے بدل دیا، ضلالت کو ہدایت سے بدل دیا، سخاوت کو سعادت سے بدل دیا، انشقاق کو اتحاد سے بدل دیا. جو بکھر چکے تھے وہ منظم ہو گئے، جن کے درمیان سالوں سال تک قتل و غارت کا سلسلہ چلا آ رہا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے قتل و غارت کا سلسلہ بند ہو گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے جن کی بستیاں ہولناک تھی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کے بعد ان کی رفعت قابل رشک ہو گئی. فرمایا درفشانی نے تیری قدروں کو دریا کر دیا. درفشانی نے تیری قدروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا. جو خود نہ تیرا پر عالم کے ہادی بن گئے، جو خود نہ تیرا پر عالم کے ہادی بن گئے، جن کی تعلیمات کے بعد جو شراب خانوں میں زندگیاں گزارا کرتے تھے وہ پوری ملت کے امام بن گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ذات، صفات، بات
پادری عیسائی ہے جس نے ایک کتاب لکھی انگلش میں، جس کا اردو ترجمہ ہے کہ دنیا کی 100 عظیم شخصیات، یعنی جن کی اخلاق اعلیٰ ہو، جن کی باتیں درست ہو، کردار باوقار ہو، ان کو ایک کتاب میں انہوں نے جمع کیا ہے۔ تو اس پادری نے نبی علیہ السلام کا نام اپنی کتاب میں سب سے پہلے نمبر دیا کہ میرے تجربے میں اور میری نگاہ میں، میرے مطالعے میں اس عبداللہ کے یتیم سے بڑھ کر کسی کا روشن کردار نہیں، اس کی تعلیمات سے بڑھ کر کسی کی عمدہ تعلیم نہیں، اس کے لائے ہوئے دین میں جتنی صفائی اور صاف حساب ہے یہ دوسرے کسی ادیان میں نہیں، کسی دین میں نہیں، کسی مذہب میں نہیں۔ میں بھی سیرت کا پہلو تو لامتناہی ہے، لیکن سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو نبی علیہ السلام کی صفات بیان کی ہے، انہی 5 صفات کو بیان کرتا ہوں آپ حضرات کے سامنے۔ اللہ تعالی ہمارے اندر بھی وہ صفات پیدا فرمائے۔ ہرا کی خلوتوں سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر لوٹتے ہی، اپنے خانوادہ اقدس میں تشریف لاتے ہی، سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سرانے بیٹھتی ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور تسلی دیتے ہوئے فرماتی ہے انک لتصل الرحم وتحمل الکلب وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق۔ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، سچائی کے علم بردار ہیں۔ آپ کو جو بکھر چکے تھے انہیں منظم کرنے کے لیے آئے ہیں، کوئی اور مانے یا نہ مانے، لیکن میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول اور نبی ہیں۔ یہ بیوی کی گواہی ہے، اور آپ اندازہ لگائیں کہ اس کے کردار اور مقام کا کیا کہنا کہ جس کی صداقت پر سب سے پہلی گواہی رفیقہ حیات نے دی، سب سے پہلی گواہی بیوی نے دی، پھر نوکر نے دی، پھر سارے زمانے نے دی، غیروں نے بھی نبی علیہ السلام کے کردار کو مانا۔ تاریخ کے دامن میں نبی علیہ السلام کے عمدہ اخلاق کی ایک بہترین مثال ملتی ہے، اور وہ ہے فتح مکہ۔ آسمان کی آنکھوں نے بہت سارے فاتح اور حکمران دیکھے ہوں گے، لیکن اس عبداللہ کے یتیم کو بھی آسمان کی آنکھوں نے دیکھا، اور تاریخ نے نوٹ کیا کہ اپنے دشمنوں کے ساتھ ایسا سلوک کرنے والا آج تک کوئی نہیں آیا۔ نبی علیہ السلام کو مکہ والوں نے بے حد تکلیفیں دی، یہاں تک کہ ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن جب ایک وقت آتا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کے 10,000 لشکر کے ساتھ فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوتے ہیں، 10,000 کا لشکر لے کر نبی علیہ السلام مکہ میں فاتح بن کر داخل ہوتے ہیں، تو فوجی تونگری میں آ کر ایک اصحابی بول پڑا، فرمایا الیوم یوم الملحمہ، آج تصادم کا دن ہے، آج انتقام کا دن ہے، بدلہ لیا جائے گا سمیہ کی آہوں کا، بدلہ لیا جائے گا
کہہ رہے ہو؟ فرمایا اللہ کے محبوب میں ان مکہ کے آدم خوروں کے حوصلوں کو پست کر رہا ہوں کہ ماضی تمہارا تھا، حال ہمارا ہے، کل تمہاری تلواریں تھی، ہماری کلچریں تھی، آج ہماری تلواری ہوگی اور تم ہوں گے، حساب چکایا جائے گا، ایک ایک جو تم نے رویہ اختیار کیا تھا اس کا حساب چکایا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سعد مجھے رحمت للعالمین بنا کر نہیں بھیجا گیا، مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے، میں ظلم کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ آپ جو نعرے لگا رہے ہیں اس سے انتقام کی بو آتی ہے، جس سے میری رحمت کو چوٹ پہنچتی ہے۔ فرمایا علی جھنڈا لے لو ساتھ سے، اور خود نعرہ دیا نبی علیہ السلام نے، فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج رحم و کرم کا دن ہے، آج عفو درگزر کا دن ہے۔ علی مکہ والوں سے کہہ دو کہ آج محمد تمہیں ماضی کے کیے ہوئے پر تانا بھی نہیں دے گا، معاف کر دے گا۔ اسلام کا جو سب سے بڑا دشمن ابو سفیان، جو اس کے گھر میں داخل ہو گیا، وہ بھی مامون۔ من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، اسلام کے جو سب سے بڑے دشمن کے گھر میں بھی داخل ہو گیا، وہ بھی مامون۔ آج محمد عربی نے اسلام کے دشمن کے گھر کو بھی پناہ گاہ بنا دیا کہ جو آج ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ بھی مامون ہے۔ جا کر کہہ دو مکہ کے جوانوں سے کہ آج تمہاری جوانی برباد نہیں کی جائے گی، ہم تو برباد کرنے کے لیے نہیں، آباد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کہہ دو مکہ کی عورتوں سے آج تمہاری سر سے دوپٹے نہیں اتارے جائیں گے، کیونکہ محمد عربی تو سر سے اترتے ہوئے دوپٹوں کو سنوارنے آئے، ننگے دوپٹوں کو اتارنے کے لیے آئے۔ کہہ دو مکہ کی ماؤں سے کہ تمہاری ماتاؤں کو نہیں لوٹا جائے گا۔ کہہ دو مکہ کے یتیموں، مکہ کے بچوں سے کہ آج تمہیں یتیم نہیں بنایا جائے گا۔ مکہ کے بوڑھوں سے جا کر کہہ دو کہ آج تمہارا بڑھاپا ویران نہیں کیا جائے گا۔ محمد عربی آئے ہیں، آج کوئی ہلاکو، کوئی ہٹلر اور کوئی چنگیز فاتح بن کر نہیں آ رہا ہے، آج تو عبداللہ کا یتیم فاتح بن کر آ رہا ہے۔ محمد عربی آ رہے ہیں، عبداللہ کے یتیم آ رہے ہیں کہ جن کے گھرانے میں، جن کی ذات میں، جن کی عادت اور مزاج میں انتقام کا لفظ ہی نہیں ہے، انتقام کا لفظ ہی نہیں۔ فرمایا علی آج میں بھی وہی جذبات لایا ہوں جو میرے بھائی یوسف کے جذبات تھے۔ لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہیں ماضی کے کیے ہوئے پر تانا بھی نہیں دیا جائے گا۔ فرمانے لگے اصحاب رسول اللہ، میرے محبوب آپ جانتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا خوب جانتا ہوں ان کو، خوب ان کے کردار کو جانتا ہوں۔ ان کی عورتوں نے میرے اوپر کوڑا ڈالا، ان کے جوانوں نے میرے خلاف جلوس نکالے تھے، ان کے چودھریوں نے میرے قتل کی سازش تک رچی تھی، میرے گلے پر اوجڑی ڈالی انہوں نے، سمیہ کے ٹکڑے بھی میں نے دیکھے، میرے چچا کو بری طرح سے انہوں نے قتل کیا تھا۔ لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں بھی وہی ہوں، یہ سارے مظالم برداشت کر خلاف کعبہ پکڑ کر رب العالمین کی بارگاہ میں التجا کر رہا ہوتا ہوں کہ الہ العالمین اپنے محبوب کو لوان دے کر کہیں تیرا غضب تیز نہ ہو جائے، آپ غضبناک ہو جائیں۔ اگر بتقاضۂ بشریت میں ان کے
کہ میں ان کی خاطر بددعا کروں. اگر بتقاضۂ بشریت زیادہ ظلم ہو اس کی وجہ سے میں اگر مانگ بھی لوں ان پر عذاب تو وہ میرے اللہ وہ کبھی میری دعا قبول مت کرنا. تو فرمایا میں بھی وہی ہوں نا، معاف کر دیا جائے گا سارے مکہ والوں کو. تاریخ میں روشن مثال. آج ہمارے اندر یہ صفاتیں نہیں ہیں. ہم تو ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کرنے میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں. لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھے تو کہا کہ علی جا کر مکہ والوں سے کہہ دو کہ باہر آ کر دیکھو کون آیا ہے. اس وقت فطرت بھی پکار اٹھی کہ کون آیا ہے. فرمایا کہ اماماں کی سجاوٹ یہ جبین روشن، یہ اماماں کی سجاوٹ یہ جبین روشن، یہ قبائے عربی اور یہ نیچا دامن، مردہ بھی دیکھے تو کر چاک قریبانے کفن، اٹھ چلے قبر سے بیتاب زبان پر یہ سخن کہ مرحبا سید مکی مدنی العربی، دل و جاں باز ہدایت چے عجب خوش لقبی. علی مکہ والوں سے کہہ دو کہ آج گھبراؤ مت، دروازے کھول دو گھروں کے بھی اور دل کے بھی، اور باہر آ کر دیکھو کہ کون آیا. فرمایا آ گیا جس کا نہیں ہے کوئی ثانی و رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آ گیا جس کا نہیں ہے کوئی ثانی و رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دین فطرت پر ہے جس کی حکمرانی و رسول، جس کی ایک ایک سانس قانون الہی و رسول، موت کو جس نے بنایا زندگانی و رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے موت ہوا کرتی تھی لیکن رحمت عالم کے انقلاب نے موت کو بھی شکست دے دی. کہو نا موت کو کہ رحمت عالم کے شہید کو مار کے دکھائے. غزوہ احد کے اختتام پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کا جائزہ لیا. فرمایا دیکھو میرا ساتھ نظر نہیں آ رہا ہے. ایک اسلام کا ایک بوڑھا سپاہی سعد انصاری نظر نہیں آ رہا ہے. فرمایا دیکھو میرا ساتھ کہاں ہے. حلقۂ رسول سے ایک صحابی اٹھ کر گنجانے شہیداں پر جاتا ہے، بدر کے سینے پر احد کے سینے پر جاتا ہے جہاں شہیدوں کی شہداء کی لاشیں بکھری ہوئی ہے. آواز دیتا ہے کہ سعد زندہ ہو تو جواب دو. کوئی آواز نہیں آئی. پھر کہا سعد زندہ ہو تو جواب دو. کوئی جواب نہیں آیا. تیسری مرتبہ کہا کہ سعد زندہ ہو تو جواب تو تمہیں رحمت عالم یاد کرتے ہیں. اس پر ایک ہاتھ بلند ہوا کہ اور کسی کے لیے زندہ نہ ہو. اگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر رہے ہیں تو سانسی امانت ہے. صحابی دوڑ کر وہاں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ اسلام کا بوڑھا مجاہد زخموں میں ٹوٹا ہوا ہے، خون میں لہولہان ہے، زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہے، لیکن چہرے پر پوری کائنات کی خوشیاں جگمگا رہی ہے. فرمایا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر میرا سلام کہنا اور کہنا کہ درود سلام نازل ہو آپ پر آسمان کے دامن میں چمکتے ہوئے ستاروں سے بھی زیادہ، صحرا کے سینے میں چمکتے ہوئے ذروں سے بھی زیادہ، بارش ندی نالوں سمندروں اور دریاؤں کے قطروں سے بھی زیادہ، پوری کائنات کے درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ درود و سلام نازل ہوں کہ تو نے ہمیں شہدائی بنا دیا. ہم ہر جائی تھے تو نے ہمیں یکجائی بنا دیا. ہم مجاور تھے تیری تعلیمات نے ہمیں مجاہد بنا دیا، ہمیں مجاہد بنا دیا. یہ میرے نبی علیہ السلام اور آپ کے آقا کی یہ تعلیمات ہے. اور آج ہم دنیا کے پیچھے چلیں. اقبال نے کہا کہ یہ دنیا
یہ دنیا کیا سکون پہنچا سکے گی، یہ دنیا کیا سکون پہنچا سکے گی، یہی تو مایہ رنج و فسون ہے، سکون کا راز، سکون کا راز میں تجھ کو بتاؤں، جو میرا مایہ جذبے درون ہے، یہ دل مسکن ہے رب العالمین کا، اس آنکھ کے روشن ضمیروں دل میں کسی اور کوئی جگہ نہیں، یہ اللہ کا مسکن ہے، اس میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے، یہ دل مسکن ہے رب العالمین کا، اسی کی یاد ہی اس کا سکون ہے، یہ مال و دولت، یہ دنیا، یہ رشتہ و پیون، بتانے وہم و گمان، بت پارٹیوں کے بت، سیاست کے بت، الحاقاریت کے بت، لسانیت کے بت، یہ مال و دولت، یہ دنیا، یہ رشتہ و پیون، بتانے وہم و گمان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اگر چاہیں تو ساتھ دے سکتے ہیں آپ میرا، لا الہ الا اپنے باپ کو چھوڑا، پھر گھر کو چھوڑا، پھر وطن کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، تو کھائے قرآن ہے کہ یہ دور پھر اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور پھر اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، پھر ابراہیم کی تلاش ہے اس دور کو پھر روشن ضمیر چاہیے، روشن دماغ تو بہت ہے، پچیان کے روشن ضمیر ہو، لیکن روشن ضمیر کی ضرورت ہے، تو کہا اقبال نے کہ مال و دولت، یہ دنیا، یہ رشتہ و پیون، بتانے وہم و گمان، وہموں کو چھوڑنا پڑے گا، پھر لا کہ آپ اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کر دیں، دنیا و آخرت دونوں میں آپ سب کو نظر آئیں انشاءاللہ تعالی۔ اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کر دیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں لائیں، ہر ایک
شادی ہو، بیاہ ہو، کسی تقریب، کسی بھی زندگی کا موڑ ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو اٹھا کر دیکھ لینا چاہیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا رہنمائی کی ہے۔ اسی رہنمائیوں پر چلیں گی، انہی تعلیمات پر چلیں گے تو دنیا و کائنات، دنیا و آخرت کی کامیابیاں ہمارے قدم چومے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کے شیدائی بنائے، یکجائی بنائے، اللہ اور اس کے رسول کی محبتیں ہمارے دل میں داخل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ان حضرات کی بھی سنت باقی ہوگا۔